بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب معاشرے کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ لڑکیاں چھپ کر نکاح کر رہی ہیں۔ اور چھپ کر نکاح کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ مرد ان کو ایک مغالطے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، ایک جھانسے کے اندر لے آتا ہے۔ بہت سارے مرد تو ایسے ہیں جو شادی کے بغیر ہی عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور بہت ساری عورتیں اس پہ خوشی سے بھی تیار ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری عورتیں ایسی ہیں، لڑکیاں ایسی ہیں جو خوشی سے اس کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں، لیکن صرف اپنے محبوب کی رضا کے خاطر اور اس کی خوشی کی خاطر اتنی قربانی دیتی ہیں۔ تو یہ قربانی ان کے کچھ کام نہیں آتی ہے۔ قربانی فری فنڈ کی یک طرفہ محبت ہوتی ہے۔ مرد جو ہے شادی نہیں کرنا چاہتا، عموماً مرد شادی نہیں کرنا چاہ رہا ہے اس دور کے اندر، صرف عورتوں سے قسم قسم کی عورتوں سے تعلقات بنانا چاہ رہے ہیں اور ان کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور عورتوں کو نکاح کا جھانسا بھی دیتے ہیں، جہاں پر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی تھوڑی سی مذہبی ہے تو اس کو پہلے تو اپنے جال میں پوری طریقے سے پھنسائیں گے، ٹریپ کریں گے، اور ٹریپ کرنے کے بعد اس کو یہ بات سمجھائیں گے، ایک دین کا ایک مغالطہ، ایک دین کا ایک لبادہ اس کو دیں گے۔ اس کو پتہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ مذہبی ہے، تو ایسے اس کو تو بدن کو ٹچ نہیں کرنے دے گی، تو اس لیے اس کو ایک جھانسا دیتے ہیں، اور وہ جھانسا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نکاح کر لیتے ہیں تو اس طرح ہمارے لیے ملنا حلال ہو جائے گا، بات چیت کرنا حلال ہو جائے گا، ہم جسمانی تعلق بھی قائم کر سکیں گے، اور اس میں ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، زنا کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح لڑکی کو چھپ کر شادی کے لیے ایگری کیا جاتا ہے اور رضامند کیا جاتا ہے، اور لڑکی اس مغالطے میں آ جاتی ہے کہ میری پسند کا شوہر مجھے مل رہا ہے، میری پسند کا مرد مجھے مل رہا ہے، تو وہ اپنی پسند کے خاطر اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور مرد اس کو یہ جھانسے میں مبتلا کر کے یہ کہتا ہے کہ ابھی ہم چھپ کر شادی کر لیتے ہیں، پھر وقت آنے پر ہم سب کو بتا دیں گے۔ لیکن لڑکیاں یاد رکھیں، وہ وقت کبھی بھی نہیں آتا، وہ وقت کبھی بھی نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو اپنے ساتھ بہت ساری ذلتیں لے کر آتا ہے، بہت ساری رسوائیاں لے کر آتا ہے، بہت سارے جھگڑے لے کر آتا ہے۔ یہ دوہری زندگی ہے کہ آدمی چھپ کر نکاح کرے، تو چھپ کر جو نکاح کیا جاتا ہے، چھپ کر جو رشتے بنائے جاتے ہیں، وہ رشتے پائیدار نہیں ہوتے ہیں۔ نکاح کا مقصد ہی اعلان ہے۔ ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آدمی نکاح کرے تو نکاح کے اندر اعلان ہونا چاہیے۔ یہ چوری چھپے کیا کام ہو رہا ہے؟ کوئی چوری کا کام کر رہا ہے، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، جو آپ اس کو اس طرح چھپا رہے ہیں، تو یہ چوری چھپے والے جو رشتے ہوتے ہیں یہ پائیدار نہیں ہوتے ہیں، ان کو بقا حاصل نہیں رہتی، ان کے اندر رسوائی ہے، ان کے اندر ذلتیں ہیں، ان کے اندر پریشانیاں ہیں، ان کے اندر جھگڑے ہیں، اور پھر عموماً ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد اس نکاح کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو اس عورت سے شادی کرنا تھوڑی تھا، بلکہ جسمانی تعلقات بنانا تھا۔ ایک سے جب بنا لیا اور اس کے بعد جو ہے جب اس کا دل بھر جاتا ہے، وہ دوسری کی طرف متوجہ ہو جائے گا، تیسری کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ لیکن لڑکیوں کو تو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے نا، کہ لڑکیوں کو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی اور ان کے خاندان کی ذلتوں کا ذریعہ بن جائیں وہ، اور ان کے لیے رسوائی کا ذریعہ بن جائیں، اور پھر ایسی لڑکیاں بعد میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، اور بعد میں بہت ساری لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو سوسائڈ بھی کر لیتی ہیں، خودکشی کر لیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی ان سے فائدہ بھی اٹھا لیا اور ان کو بلیک میل بھی کرتا رہتا ہے، ان سے پیسے بھی لیتا رہتا ہے، اور طرح طرح کی ان کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے۔ تو ایسا کوئی رشتہ نہ بنائیں لڑکیاں، ایسا کوئی خفیہ کوئی نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسا نکاح کریں گی، آپ خود اس کی ذمہ دار ہیں کہ اس کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ آپ کے علم میں نہیں ہیں، کہ خفیہ نکاح سے گھر آباد نہیں ہوتے، گھر برباد ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ بربادی عورت کے حصے میں آتی ہے، لڑکی کے حصے میں آتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس تباہ کاری سے بچائیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ والدین اس سلسلے میں اگر خدا نخواستہ کوئی بات ان کے علم میں ایسی آ جاتی ہے تو لڑکی کو تباہی سے بچا لیں، اور لڑکی کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور جو اس کے لیے آسان ہو زندگی گزارنا وہ فیصلے کریں، اس کی زندگی کو مزید جہنم نہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔